السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے اندھیرے میں بیوی ہر روز گھر کی چھت پر جا کر کسی کو اشارے کرتی۔ شوہر نے دوربین سے دیکھا تو سامنے والی عمارت کی چھت پر ایک نقاب پوش کھڑا تھا۔ اسے لگا کوئی غیر مرد ہے جو اس کے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سوچ کر اس کے اندر کا غصہ اور غیرت بھڑک اٹھی۔ جب شوہر نے چھپ کر اس نقاب پوش کا پیچھا کیا اور اسے ایک ویران گلی میں پکڑ لیا، اس کا نقاب اتارتے ہی شوہر کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ احمد اور سارہ کی شادی شدہ زندگی بے حد پرسکون اور محبت بھری گزر رہی تھی، اور احمد کو اپنی بیوی سارہ پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے بہترین ساتھی تھے، اور گھر کے اندرونی ماحول ہمیشہ خوشگوار اور پرامن رہتا تھا۔ احمد دن بھر سخت محنت اور مشقت کرتا، اور شام کے وقت جب تھکا ہارا اپنے گھر لوٹتا تو دروازے پر سارہ کی مسکراہٹ اس کے دن بھر کی ساری تھکن پل بھر میں اتار دیتی تھی۔ لیکن پچھلے ایک ہفتے سے احمد نے شدت سے یہ محسوس کیا کہ ان کے گھر کی فضا کچھ پرسرار حد تک بدل گئی ہے۔ سارہ جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور باتونی رہتی تھی، اب ہر وقت کسی گہری اور انجانی سوچ میں گم رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی، بے چینی اور خوف کے سائے چھائے رہتے تھے، جو احمد کی تیز نظروں سے زیادہ دیر تک چھپ نہ سکے۔ ایک شام جب احمد اپنے کام سے واپس آیا، اس نے دیکھا سارہ باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی ہے، لیکن اس کی توجہ اپنے کام پر بالکل بھی نہیں ہے۔ روٹی توے پر پڑی جل رہی تھی اور اس سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن سارہ مسلسل خلاؤں میں گھور رہی تھی، جیسے وہ جسمانی طور پر وہاں موجود ہو لیکن ذہنی طور پر کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہی ہو۔ احمد نے جلدی سے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور انتہائی حیرانی سے قدرے اونچی آواز میں پوچھا، سارہ، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ روٹی پوری طرح جل چکی ہے اور تم وہیں پاس کھڑی بس دیکھ رہی ہو۔ سارہ احمد کی آواز سن کر اچانک چونکی اور شدید گھبراہٹ میں اپنے دوپٹے کے پلو کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں بے دردی سے الجھاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولی، احمد، مجھے معاف کر دیں، میرا دھیان واقعی تھوڑا بھٹک گیا تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں ابھی جلدی سے آپ کے لیے دوسری روٹی بنا دیتی ہوں۔ احمد نے سارہ کے زرد پڑتے چہرے کو انتہائی غور اور فکر سے دیکھا اور انتہائی نرم اور ہمدردانہ لہجے میں اس سے پوچھا، سارہ، میں پچھلے کئی دن سے مسلسل نوٹ کر رہا ہوں، تم بہت زیادہ پریشان اور الجھی سی ہو۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا کسی بھی بات کی فکر تمہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے تو مجھے صاف صاف بتاؤ، ہم دونوں مل کر اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ سارہ نے احمد سے نظریں چراتے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، نہیں احمد، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بس آج کل میرے سر میں شدید درد رہتا ہے اور رات کو بھی ٹھیک سے نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے دن بھر مجھ پر تھکاوٹ اور سستی چھائی رہتی ہے۔ آپ میری بالکل فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ احمد نے اس وقت تو سارہ کی بات مان لی اور اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ کل صبح اسی محلے کے کسی اچھے طبیب کے پاس لے جائے گا تاکہ وہ اسے دیکھ کر کوئی اچھی سی دوائی دے سکے۔ لیکن سارہ نے فوراً اس بات سے انکار کر دیا اور ضد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بس کچھ دن گھر پر آرام کرے گی تو خود ہی بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس رات جب وہ دونوں اپنے کمرے میں سونے کے لیے بستر پر لیٹے تو احمد کو دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی گہری نیند آ گئی، لیکن رات کے درمیانی پہر اچانک احمد کو شدید پیاس لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے اندھیرے میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی دوسری طرف کروٹ لی تو اس نے محسوس کیا کہ بستر کا دوسرا حصہ
بالکل خالی ہے، سارا وہاں موجود نہیں ہے۔ احمد کو دل ہی دل میں کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی بیوی سارا کو رات کے اس درمیانی پہر میں بلا وجہ اٹھنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ پانی پینے یا غسل خانے گئی ہوگی، اس لیے اس نے بستر پر لیٹے لیٹے کچھ دیر تک اس کا انتظار کیا۔ لیکن جب 10 سے 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی سارا واپس کمرے میں نہ آئی تو احمد بے چینی کے عالم میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آیا تو وہاں مکمل تاریکی اور خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دھیمی اور محتاط آواز میں سارا کو پکارا، لیکن اسے بدلے میں کوئی جواب نہیں ملا۔ احمد کے دل کی دھڑکن انجانے خوف سے تھوڑی تیز ہو گئی اور وہ سارا کو ڈھونڈنے کے لیے سیدھا باورچی خانے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر اچانک اسے صحن کے ایک تاریک کونے میں کچھ ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سکیڑ کر اندھیرے میں غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس نے پایا کہ اس کی بیوی سارا اندھیرے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے کھڑی تھی اور اس کا رخ سیدھا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ احمد دبے قدموں چلتا ہوا سارا کے بالکل پاس گیا اور اس کے نازک کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر قدرے تشویش سے پوچھا، سارا، تم اس وقت رات کے اندھیرے میں یہاں اکیلی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں ابھی تک نیند کیوں نہیں آ رہی؟ سارا احمد کے ہاتھ اچانک کندھے پر لگتے ہی بری طرح ڈر گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس نے شدید گھبرا کر مڑتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا اور کانپتی آواز میں ہکلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں احمد، بس کمرے میں بہت زیادہ حبس ہو رہا تھا، مجھے سانس لینے میں شدید مشکل محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر باہر نکل کر کھلی اور تازہ ہوا میں کھڑی ہو جاؤں، شاید مجھے کچھ سکون مل جائے۔ احمد نے اس وقت سارا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نامعلوم خوف اور دہشت دیکھی جو اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا جو برف کی طرح بالکل سرد ہو چکا تھا اور اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، سارا، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے، باہر صحن میں مکمل اندھیرا ہے اور سردی ہے، آؤ میرے ساتھ اندر چل کر سو جاؤ، میں کمرے کی کھڑکی پوری کھول دیتا ہوں تاکہ باہر سے تازہ ہوا اندر آتی رہے۔ سارا بغیر کوئی لفظ کہے خاموشی سے سر جھکا کر احمد کے ساتھ کمرے کی طرف چل پڑی، لیکن احمد کا دل اور دماغ اب شدید قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکا تھا۔ اگلے 2 دن تک احمد نے اپنی بیوی سارا کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کا انتہائی خاموشی اور گہری نظر سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ سارا دن شدید بے چین اور مضطرب رہتی ہے، اور جیسے جیسے دن کا اجالا کم ہونے لگتا ہے اور شام ڈھلنے لگتی ہے، سارا کی اس بے چینی اور گھبراہٹ میں پرسرار حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار دیوار پر لگی سوئیوں والی گھڑی کو بے تابی سے دیکھتی ہے، جیسے وہ شدت سے کسی خاص وقت کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام بھی وہ حد سے زیادہ جلدی نپٹانے کی کوشش کرتی تاکہ رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے سب کچھ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور اسے کوئی کام باقی نہ رہے۔ احمد کے ذہن میں ایک ساتھ کئی خوفناک اور پریشان کن سوالات تیزی سے گردش کرنے لگے کہ آخر ایسی کیا پرسرار بات ہے جو اس کی بیوی سارا کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اور وہ اتنی بڑی بات اپنے شوہر سے مسلسل چھپا رہی ہے۔ وہ سارا کو پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ پختہ یقین تھا کہ سارا کوئی بھی غلط یا گناہ کا کام ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن سارا کا یہ حالیہ پرسرار رویہ
اور چھپ چھپ کر کی جانے والی حرکات احمد کی تمام تر مثبت سوچوں اور اعتماد کے بالکل خلاف جا رہی تھیں۔ اس نامعلوم اندیشوں کی وجہ سے احمد کی اپنی راتوں کی نیند بھی مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ تیسرے دن احمد نے اپنے دل میں ایک پکا اور اٹل فیصلہ کیا کہ وہ آج رات ہر قیمت پر اس پراسرار بات کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے اور سارا اس سے کیا چھپا رہی ہے۔ اس نے دفتر سے واپسی پر جان بوجھ کر خود کو بالکل عام اور نارمل حالت میں رکھا اور سارا کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے اسے بیوی کی کسی بات یا حرکت پر رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ رات کا کھانا کھاتے وقت بھی اس نے سارا سے ادھر ادھر کی عام اور روایتی باتیں کی تاکہ وہ پوری طرح مطمئن رہے اور اس کے دل میں کوئی نیا خوف پیدا نہ ہو۔ سارا نے بھی معمول کے مطابق احمد کی باتوں کے مختصر جواب دیے، لیکن احمد کی تیز نظروں نے دیکھ لیا کہ سارا کی نظریں بار بار گھڑی کے وقت کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ کھانا مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد احمد نے جان بوجھ کر ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے سارا سے کہا کہ سارا آج دفتر میں کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ آج بہت زیادہ تھک گیا ہے اور بنا کوئی مزید بات کیے جلدی سونا چاہتا ہے۔ سارا نے یہ سنتے ہی فوراً بستر بچھایا اور کمرے کی تمام بتیاں بجھا کر خود بھی احمد کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی۔ احمد نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہوشیاری سے اپنی سانسوں کی رفتار کو سست اور بھاری کر لیا تاکہ سارا کو اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر انتہائی گہری نیند سو چکا ہے۔ کمرے میں مکمل اور ڈرا دینے والی خاموشی چھا گئی اور وقت انتہائی سست روی سے رینگتے ہوئے گزرنے لگا۔ احمد کی آنکھیں بظاہر بند تھیں، لیکن اس کے کانوں کی پوری اور مکمل توجہ اپنے ساتھ لیتی ہوئی سارا کی معمولی سی حرکت کی طرف تھی۔ وہ دل ہی دل میں بخوبی جانتا تھا کہ سارا بھی ابھی تک جاگ رہی ہے، کیونکہ اس کی مسلسل کروٹیں بدلنے اور بستر کی چادر سرکنے کی ہلکی ہلکی آوازیں احمد کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ کافی زیادہ وقت گزرنے کے بعد جب رات کا سناٹا اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سارا نے بستر پر ہلکی سی حرکت کی۔ اس نے انتہائی آہستگی سے اپنا سر موڑ کر احمد کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا تاکہ وہ پوری طرح تسلی کر سکے کہ احمد واقعی سو رہا ہے یا محض سونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ احمد نے اس کڑے وقت میں ذرا سی بھی حرکت نہیں کی اور انتہائی مہارت سے اپنے باہری سانسوں کو ہموار رکھا اور مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد سارا انتہائی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ بستر سے اٹھی۔ اس نے فرش پر اپنے ننگے پاؤں رکھے اور بغیر کوئی معمولی سی آواز پیدا کیے کمرے کی لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کی لوہے کی کنڈی کو انتہائی زیادہ احتیاط اور نفاست سے کھولا کہ ذرا سی بھی کھٹکنے کی آواز پیدا نہیں ہوئی، اور وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا کے باہر نکلتے ہی احمد نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں اور چند لمحے بستر پر خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ بھی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جان بوجھ کر بغیر جوتے پہنے ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر نکلا تاکہ اس کے قدموں کی کوئی ہلکی سی بھی آہٹ پیدا نہ ہو سکے۔ صحن میں اس وقت گھوپ اندھیرا تھا اور کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن احمد کی آنکھیں اب اس گہرے اندھیرے کی پوری طرح عادی ہو چکی تھی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ سارا کا رخ نہ تو باورچی خانے کی طرف ہے، نہ ہی وہ غسل خانے کی طرف جا رہی ہے، بلکہ وہ سیدھی قدموں سے گھر کی چھت پر جانے والی پرانی سیڑھیوں کی طرف جا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر احمد کے دل کی دھڑکن اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ اسے لگا جیسے اس کا دل ابھی
پسلیاں توڑ کر اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے قدم زمین پر منو بھاری ہو گئے، لیکن اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت اکٹھی کی اور دیوار کے ساتھ بالکل لگ کر چھپتا ہوا انتہائی خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سارا اس وقت سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور اس کی چال میں ایک عجیب سی خوفناک اجلت اور جلدی شامل تھی۔ احمد نے اس کے پیچھے پیچھے انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھنا شروع کی۔ اسے ہر پر یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اندھیرے میں اس کا پاؤں پھسلنے یا کسی چیز سے ٹکرانے سے کوئی آواز نہ ہو جائے اور سارا چوکنا ہو کر مڑ نہ جائے۔ وہ اپنا ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اور وزن تول کر رکھ رہا تھا۔ جہاں سارا پوری طرح چھت پر پہنچ گئی تو احمد آخری چند سیڑھیوں پر رک گیا۔ اس نے اپنا سر تھوڑا سا اوپر کر کے چھت کا مکمل منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ رات کے اس گہرے اندھیرے اور سناٹے میں اس نے چھت پر جو لرزہ خیز منظر دیکھا، اس نے ایک ہی پل میں احمد کے قدموں تلے سے ساری زمین کھینچ لی۔ اس کی بیوی سارا، جو آج تک کبھی گھر کی دہلیز سے اکیلے باہر قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ اس وقت چھت کی چار دیواری کے بالکل آخری کنارے پر کھڑی تھی۔ اس کا رخ بالکل سامنے والی اونچی عمارت کی تاریک چھت کی طرف تھا۔ احمد نے حیرت اور صدمے سے اپنی سانسیں اپنے سینے میں روک لی اور اسے پھٹی ہوئی آنکھوں سے غور سے دیکھنے لگا۔ سارا نے چند لمحے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا، جیسے وہ پوری طرح تسلی کر رہی ہو کہ کوئی اسے اس وقت دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں بول رہی تھی، نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی، بلکہ وہ ہاتھوں کی مخصوص حرکت سے باقاعدہ کسی انجان شخص کو مسلسل پیغام دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو ایک خاص اور مخصوص انداز میں ہلاتی، پھر رک کر سامنے اندھیرے میں دیکھنے لگتی، جیسے وہاں سے کسی کے جواب یا اشارے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہو۔ احمد اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، دماغ میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے پاؤں چھت کی منڈیر تک پہنچا، جہاں سے سامنے والی عمارت کا کچا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے دوربین نکالی، جو وہ اکثر اپنے کام کے سلسلے میں ساتھ رکھتا تھا، اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر سامنے کی طرف فوکس کیا۔ جیسے ہی دوربین کا لینس سامنے والی عمارت کی چھت پر جما تو احمد کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہاں اندھیرے میں سمٹا ہوا ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ اس کا قد و قامت لمبا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جو رات کے اندھیرے میں کسی سائے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ احمد نے دیکھا کہ سارا اس نقاب پوش کو دیکھ کر اپنے ہاتھ تیزی سے ہلا رہی ہے، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، جیسے وہ کسی خفیہ کوڈ میں بات کر رہی ہو۔ سامنے کھڑا وہ نقاب پوش شخص بھی وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ اٹھا کر سارا کو اشاروں میں جواب دیتا رہا۔ احمد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا، جس کی پاکیزگی اور شرافت پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، آج اسے رات کے اس پچھلے پہر چھت پر کسی غیر مرد کے ساتھ خفیہ رابطے کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ احمد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ پیدا ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے گرد و نواح کی فضا بھاری ہو رہی ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ منظر کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل، جو محبت سے لبریز تھا، اب نفرت اور شبہات کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات آئے۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا سارا اتنے عرصے سے اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا اس کے گھر میں کوئی ایسا شخص تھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پر نظریں جمائے ہوئے تھا؟ سارا کے معصوم چہرے کے پیچھے چھپا یہ مکروہ چہرہ احمد کے لیے
برداشت سے باہر تھا۔ اس نے دوربین کو زور سے بھینچ لیا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا جبڑا تکلیف کی شدت سے بھینچ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی آشنا ہے جو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت پر حملہ آور ہے، اور اس کی بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس کے اندر کا ٹھہرا ہوا سکون اب ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک وحشیانہ غصے نے لے لی تھی۔ یہ ایک ایسی ذلت تھی جو احمد کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر کی چار دیواری کی تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ اس کے اندر کی غیرت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب اس کا خون ایک ایسی آگ کی طرح کھول رہا تھا جسے صرف انتقام کے پانی سے ہی بجھایا جا سکتا تھا۔ سارا کی اس حرکت نے احمد کے اندر کے سوئے ہوئے غصے اور غیرت کو شدید بھڑکا دیا تھا۔ احمد کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں، اور دل کی دھڑکنیں ہتھوڑے کی طرح اس کے سینے پر ضرب لگا رہی تھیں۔ اس نے ایک آخری بار سارا کو چھت پر کھڑے دیکھا، جو اب بھی سائے کو اشارے کر رہی تھی، اور پھر بغیر کوئی آواز کیے انتہائی احتیاط اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اس کا دماغ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس شخص کا پتہ لگایا جائے جو اس کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ وہ تیزی سے کمرے میں گیا، اپنی قمیض پہنی اور دروازے کے پیچھے رکھی ایک بھاری لوہے کی راڈ اٹھا لی۔ اس کا ارادہ بالکل واضح تھا کہ آج وہ کسی بھی صورت اس نقاب پوش کو زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ احمد نے گھر کا مرکزی دروازہ انتہائی خاموشی سے کھولا اور گلی میں نکل آیا۔ رات کے اس پہر گلیوں میں ہو کا عالم تھا، اور سٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی ایک عجیب سی ویرانی پیش کر رہی تھی۔ احمد دبے قدموں مگر تیزی سے اس گلی کی طرف بڑھا جو سامنے والی عمارت کی پشت پر کھلتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نقاب پوش اسی راستے سے اتر کر فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ احمد نے ایک اندھیرے موڑ پر پوزیشن سنبھال لی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ چوکنا ہو گیا، راڈ کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند لمحوں بعد وہی سیاہ لباس والا نقاب والا شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس گلی میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، جیسے وہ کسی سے بچ کر نکلنا چاہتا۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش احمد کے قریب سے گزرنے لگا، احمد ایک چیتے کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے راڈ کو ایک طرف پھینکا اور پیچھے سے اس شخص کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ نقاب پوش نے اچانک ہونے والے اس حملے پر شدید مزاحمت کی۔ وہ احمد کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، لیکن احمد کے اندر اس وقت ایک پاگل پن سوار تھا۔ اس نے نقاب پوش کو زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا اور اس کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی سانس روکنے کی کوشش کی۔ غصے کی شدت سے احمد کے منہ سے ایک وحشیانہ آواز نکلی، کون ہو تم اور میری بیوی سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نقاب پوش کی آنکھوں میں شدید خوف اور گھبراہٹ تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن احمد کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کے منہ سے صرف کچھ گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ احمد کا غصہ اس کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے جھٹکے سے اس شخص کا نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ نقاب کے ہٹتے ہی سٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی سیدھی اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی احمد کے ہاتھ پاؤں جیسے سن ہو گئے اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس نقاب کے پیچھے یہ چہرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے راڈ چھوٹ کر زمین پر گر گئی، اور اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ وہ تو سارا کا اپنا سگا اور چھوٹا بھائی بلال تھا۔ وہی بلال جو کبھی ان کے گھر ہنستا کھیلتا آتا تھا، جس کی شوخیوں اور کہکہوں سے ان کا پورا گھر گونج اٹھتا تھا۔
لیکن اس وقت بلال کا چہرہ بالکل پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بھرے بھرے گال اب اندر کی طرف دھنسے ہوئے تھے، اس کی چمکدار آنکھوں کے گرد گہرے اور سیاہ رنگ کے حلقے پڑ چکے تھے، اور اس کے ہونٹ مسلسل پیاس اور خشکی کی وجہ سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے۔ وہ نامعلوم خوف اور شدید جسمانی نکاہت کی وجہ سے سردی میں بری طرح کانپ رہا تھا، اور اس کی ٹانگوں میں اب اتنی جان بھی باقی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنا وزن خود اپنے پیروں پر اٹھا سکے۔ جیسے ہی احمد کے ہاتھوں کی گرفت اس کے گلے پر ڈھیلی پڑی، بلال لڑکھڑا کر سیدھا کچی اور ٹھنڈی زمین پر گر پڑا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ احمد کے دماغ میں جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ کچھ قدم پیچھے ہٹا، اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی جاگتی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی بیوی کا عاشق یا آشنا سمجھ کر جان سے مارنے کے لیے گھر سے راڈ لے کر آیا تھا، وہ تو اس کا اپنا سالہ تھا۔ احمد کے ذہن میں وہ تمام پرانی باتیں کسی آسمانی بجلی کی طرح کوندنے لگی۔ جب چند ماہ قبل بلال کا ان کے محلے کے کچھ بدماشوں سے ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اور اس خونی لڑائی میں ایک شخص شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا تھا، جس کے بعد تھانے والے ہاتھ دھو کر بلال کے پیچھے لگ گئے تھے، اور وہ گرفتاری کے خوف اور تفتیش کے دوران ہونے والے تشدد سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں مفرور ہو گیا تھا۔ پورے خاندان کو اور خود احمد کو بھی یہی لگتا تھا کہ بلال شاید حالات کی خرابی کی وجہ سے کسی دوسرے شہر بھاگ گیا ہے اور وہاں چھپ کر وقت گزرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن آج اسے اس طرح ایک چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح رات کے اس گہرے اندھیرے میں اپنے ہی گھر کی پچھلی ویران گلی میں دیکھ کر احمد کا دل دکھ، تکلیف اور صدمے سے پھٹ رہا تھا۔ زمین پر گرے ہوئے بلال نے ڈرتے ڈرتے اپنی سہمی ہوئی نظریں اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ گہری گہری اور تیز سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے احمد کے قدموں کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور انتہائی کمزور اور بھرائی ہوئی آواز میں التجا کرتے ہوئے بولا، احمد بھائی، مجھے خدا را معاف کر دیں۔ میرا مقصد آپ کے گھر کا سکون برباد کرنا نہیں تھا، یا میری پیاری بہن سارا کی زندگی میں کوئی نیا طوفان کھڑا کرنا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو بس اپنی جان بچاتا پھر رہا ہوں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ احمد جو ابھی تک اس شدید صدمے اور حیرت کی کیفیت سے باہر نہیں آ سکا تھا، اس نے بمشکل اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی دھیمی مگر لرزتی آواز میں اس سے پوچھا، بلال، تم یہاں اس تباہ حالت میں کیا کر رہے ہو؟ اور تم اس طرح رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر سارا سے کیوں مل رہے تھے؟ تم تو بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ قانون کے رکھوالے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور تمہاری گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بلال نے اپنے پھٹے ہوئے اور میلے کپڑوں کی آستین سے اپنے چہرے کے آنسو صاف کیے اور ایک لمبی سسکی بھرتے ہوئے سارا پوشیدہ راز کھولنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ احمد بھائی، پچھلے کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ میرے پاس نہ تو چھپنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ بچی تھی، نہ پیٹ بھرنے کے لیے سوکھی روٹی کا کوئی ٹکڑا۔ میں نے کئی دن بھوکا پیاسا رہ کر سڑکوں، جنگلوں اور ویران کھنڈرات میں اپنی راتیں گزاری ہیں۔ جب میری بھوک برداشت سے بالکل باہر ہو گئی، میری ہڈیوں میں چھپی ہمت نے مکمل طور پر جواب دے دیا، تو مجھے اور کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا۔ میں سیدھا اپنی بہن سارا کے پاس آ گیا، لیکن میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں دن کے اجالے میں آپ کے گھر کے دروازے پر آیا تو محلے والے مجھے پہچان لیں گے اور فوراً تھانے میں خبر کر دیں گے، جس سے آپ کی اور سارا کی بنی بنائی عزت پر حرف آئے گا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی بلا وجہ تھانے اور کچہری کے نئے عذاب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے سارا سے انتہائی چھپ کر رابطہ کیا اور اسے اپنی ساری مجبوری اور بھوک کی شدت بتائی۔
سارا میری یہ لاغر حالت دیکھ کر خون کے آنسو روئی اور اس نے مجھے اپنے گلے لگا کر یہ تسلی دی کہ وہ کسی بھی وقت مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گی۔ احمد یہ سب سن کر بالکل بت بنا اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ اور جنگ کا عمل جاری تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی پاک دامن بیوی پر کتنا گھناؤنا اور کتنا گرا ہوا شک کیا تھا۔ اس کی وہ مردانہ غیرت جس بات پر پوری طرح بھڑک رہی تھی، وہ دراصل کوئی دھوکہ نہیں بلکہ ایک بہن کی اپنے لاچار، مجبور اور بھوکے بھائی کے لیے خالص طلب تھی۔ بلال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ احمد بھائی سارا روزانہ رات کو اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرتی تھی۔ جب آپ گہری نیند سو جاتے تھے، وہ انتہائی خاموشی سے چھت پر آ کر مجھے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتاتی تھی کہ اب آس پاس کا سارا راستہ صاف ہے اور کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا۔ وہ سارا دن اپنے حصے کا کھانا بچا کر ایک صاف کپڑے میں باندھتی اور چھت پر ایک مضبوط رسی کی مدد سے نیچے اندھیرے میں لٹکا دیتی تھی تاکہ میں اسے خاموشی سے لے سکوں۔ وہ جو اشارے آپ نے چھت پر دیکھے وہ کوئی غلط یا برے اشارے نہیں تھے، بلکہ وہ مجھے سمجھا رہی ہوتی تھی کہ میں اس طرح در بدر بھاگ کر اپنی زندگی مزید برباد نہ کروں۔ وہ روزانہ رات کو مجھے انہی اشاروں اور انتہائی دبی دبی آواز میں ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتی تھی کہ میں صبح ہوتے ہی تھانے جا کر قانون کے سامنے خود کو پیش کر دوں۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ وہ اس بارے میں آپ سے بات کرے گی اور آپ یقیناً ایک اچھے وکیل کا بندوبست کر کے مجھے اس قانونی عذاب سے بخیریت نکال لیں گے۔ لیکن بھائی، میں قید خانے کی کال کوٹھڑی اور تفتیش کاروں کے وحشیانہ تشدد سے اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں گرفتاری دینے کی ذرا بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج رات بھی سارا مجھے چھت سے یہی سمجھا رہی تھی کہ احمد بہت اچھے اور نیک دل انسان ہیں۔ میں ان سے کل صبح ساری حقیقت سچ بتا دیتی ہوں، وہ ضرور ہم دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکالیں گے۔ لیکن میں اسے مسلسل منع کر رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں آپ مجھ پر غصے میں آ کر مجھے خود ہی قانون کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ ساری دل خراش حقیقت سن کر احمد کے دل پر جیسے کسی نے ہزاروں من وزنی پتھر لا کر رکھ دیا ہو۔ اسے اپنے آپ سے اور اپنی اس گھٹیا سوچ سے شدید گھن آنے لگی۔ اس نے کتنی آسانی سے سارا جیسی پاک دامن، نیک سیرت اور وفادار بیوی کے کردار پر ایک پل میں شک کر لیا۔ وہ سارا جو اپنے مفرور بھائی کی محبت اور اپنے شوہر کے ذہنی سکون کے درمیان ایک کمزور پل بن کر روزانہ پس رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کسی بھی قسم کی قانونی یا ذہنی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ یہ سارا بوجھ اپنے سینے پر اکیلے اٹھائے ہوئے تھی اور مسلسل گھٹ رہی تھی۔ احمد کو اچانک یاد آیا کیسے سارا پچھلے کچھ دنوں سے دسترخوان پر آدھی آدھی روٹی کھا رہی تھی، اور جب وہ اس سے پیار سے پوچھتا تو وہ مسکرا کر جھوٹ کہہ دیتی کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ دراصل وہ اپنے حصے کا ہر نوالہ بچا کر اپنے اس مفرور اور بھوکے بھائی کے لیے سنبھال کر رکھ رہی تھی تاکہ اس کا پیٹ بھر سکے اور وہ زندہ رہ سکے۔ احمد کو اپنے ان تمام بے بنیاد شکوک و شبہات پر اس قدر شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ زمین ابھی اسی وقت پھٹے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائے۔ اس نے زمین پر بیٹھے بلال کو غور سے دیکھا، جو سردی اور کمزوری سے کانپتے ہوئے اب بھی زمین پر بیٹھا تھا، اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں ایک امید اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اس کے اندر کا سارا ابلتا ہوا غصہ، ساری جلن اور ساری نام نہاد کھوکھلی غیرت اب ندامت کی ایک گہرے سمندر میں مکمل طور پر غرق ہو چکی تھی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر بلال کو اس کے کمزور کندھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر زمین سے اوپر اٹھایا۔
بلال کے جسم میں واقعی کوئی جان باقی نہیں تھی۔ وہ احمد کے سہارے کھڑا تو ہو گیا، لیکن اس کی ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں۔ احمد نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی نرم مگر مضبوط لہجے میں اسے کہا، بلال، تمہیں مجھ سے ذرا سا بھی ڈرنے یا اس طرح چوروں کی طرح چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم سارا کے بھائی ہو، میرے بھی بھائی ہو، اور تمہاری یہ در بدری کی حالت اب مجھ سے مزید نہیں دیکھی جا رہی۔ تم نے میری سارا پر جو ذہنی بوجھ ڈالا وہ اس کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن اب تمہیں مزید بھاگنے یا بھوکے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد کی اپنی آنکھوں میں بھی اب آنسو آ چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بلال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بلال جو پچھلے کئی مہینوں سے اپنوں کی محبت اور سائے کو ترس رہا تھا، احمد کے گلے لگتے ہی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ احمد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اسے دلاسا دیا کہ وہ اب بالکل تنہا نہیں ہے۔ یہ سارا کی عظیم قربانی اور ایک بہن کی اپنے بھائی کے لیے لازوال محبت اور تڑپ تھی۔ گلی میں اب بھی خاموشی تھی، لیکن احمد کے اندر کا طوفان اب مکمل طور پر تھم چکا تھا۔ اس نے بلال کے آنسو صاف کیے اور اسے تسلی دی کہ اب جو بھی ہوگا وہ دونوں مل کر حالات کا ڈٹ کر سامنا کریں گے۔ احمد نے بلال کا بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ گلی کا وہ پرسرار سناٹا جو کچھ دیر پہلے احمد کو موت کی طرح ڈراؤنا لگ رہا تھا، اب اس میں ایک سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ احمد نے انتہائی خاموشی سے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا اور بلال کو اندر لے آیا۔ صحن میں اب بھی اندھیرا تھا۔ احمد نے بلال کو صحن میں رکھی ہوئی ایک چارپائی پر بٹھایا اور خود کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سارا اب تک اس خوف میں مبتلا تھی کہ اس کا بھائی نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ جیسے ہی احمد نے کمرے کا دروازہ کھولا، سارا جو چھت سے واپس آ کر بستر پر بے قراری سے بیٹھی تھی، احمد کو خالی ہاتھ اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور احمد کے قریب آ کر ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، احمد، آپ اتنی رات کو کہاں چلے گئے تھے؟ میں چھت پر ہوا کھانے گئی تھی، واپس آئی تو آپ بستر پر نہیں تھے۔ احمد نے سارا کی ان گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا، جن میں اپنے بھائی کی فکر اور اپنے راز کے کھل جانے کا ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ احمد کا دل سارا کی اس معصومیت اور قربانی پر مزید نرم پڑ گیا۔ اس نے سارا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انتہائی محبت اور ندامت بھرے لہجے میں اس سے کہا کہ سارا، تم اتنی بڑی تکلیف اور اتنا بڑا بوجھ اکیلے اپنے دل پر کیسے اٹھا سکتی؟ تم نے مجھے اتنا غیر سمجھ لیا کہ اپنے سگے بھائی کی جان بچانے کے لیے مجھ سے باتیں چھپانے لگی۔ سارا یہ سنتے ہی جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ احمد کے قدموں میں گرنے لگی، لیکن احمد نے اسے تھام لیا۔ سارا روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، احمد، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بلال بہت برے حالات میں پھنس گیا ہے اور وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ میں ایک بہن ہو کر اسے سڑکوں پر کتے کی موت مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ سے جھوٹ بولا، آپ سے باتیں چھپائیں، لیکن میری نیت خراب نہیں تھی۔ احمد نے سارا کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، سارا، مجھے تم پر اور تمہاری پاکیزگی پر پورا یقین ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں تمہاری پریشانی کو سمجھے بغیر تم پر شک کرنے لگا تھا۔ میرا ذہن غصے اور بدگمانی کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب میں سب کچھ جان چکا ہوں اور مجھے اپنی اس بے بنیاد سوچ پر بے حد شرمندگی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کی محبت اور اس کی مجبوری کو سمجھنے میں اتنی بڑی بھول کی۔ سارا نے حیرانی اور بے یقینی سے احمد کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ احمد کو یہ سب کیسے پتہ چلا۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر صحن کی طرف لے آیا۔
جہاں اندھیرے میں بلال چارپائی پر بیٹھا اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہا تھا۔ سارا اپنے بھائی کو اس طرح اپنے گھر کے صحن میں دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ وہ دوڑ کر بلال کے گلے لگ گئی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر احمد کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور ایک بڑے بھائی کی طرح دلاسا دیتے ہوئے کہا، سارا، اب رونے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب ہم سب ایک ساتھ ہیں اور اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تم جلدی سے جا کر بلال کے لیے کچھ گرم کھانا بناؤ، یہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، اور میں صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے اچھے اور قابل وکیل سے بات کروں گا۔ بلال نے کوئی قتل نہیں کیا، نہ کوئی پیشہ ور مجرم ہے۔ حالات کی خرابی نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا۔ ہم اسے باقاعدہ قانونی طریقے سے عدالت میں پیش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ سارا نے شکریہ کے جذبات سے مغلوب ہو کر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک امید کی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے باورچی خانے کا رخ کیا اور اپنے بھائی کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ ادھر احمد بلال کے پاس بیٹھا اسے ہمت بندھا رہا تھا اور اسے یقین دلا رہا تھا کہ سچائی اور قانون کا راستہ ہی واحد مضبوط راستہ ہے، اور اب اسے مزید اندھیروں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان کے کنارے پر صبح صادق کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان کے گھر میں پچھلے کئی دنوں سے جو ایک خاموش طوفان اور شدید ذہنی دباؤ چھایا ہوا تھا، وہ اب صبح کی تازہ اور روشن ہوا کے ساتھ پوری طرح چھٹ چکا تھا۔ احمد کے دل سے وہ تمام کالے خیالات اور بدگمانیاں دھل چکی تھیں جو اس کی روح کو آلودہ کر رہی تھیں، اور سارا کے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر چکا تھا جو اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ ایک بہن کی قربانی اور ایک شوہر کی سمجھداری نے ان کے رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا اور ایک بھٹکے ہوئے نوجوان کو واپس روشنی کی طرف لا کھڑا کیا تھا۔ صبح کی اذان کی پرسکون آواز فضا میں گونجی اور احمد نے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو بلال، اب ایک نئی شروعات کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔